बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है फ़िज़िक्स 9th का यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और हम जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो रीन्यूएबल जो एनर्जी की फॉर्म है उनको स्टडी कर रहे हैं। हमने जो है वो नॉन रीन्यूएबल जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, जिसमें जो है फॉसल फ्यूल है और न्यूक्लियर फ्यूल, उसकी हमने स्टडी की। इसके बाद जो है रीन्यूएबल जो फोर्सेस हैं उनमें जो है वो हमने सोलर एनर्जी का, एनर्जी फ्रॉम सन और एनर्जी फ्रॉम वाटर जो है वो उसको हमने स्टडी कर लिया। अब जो है वो अगली इसकी फॉर्म जो है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा, मैंने उस दिन भी बताया था कि 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं। सन हो गया, एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम एयर, यानी विंड एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है और हम इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। विंड एनर्जी जो है वो टरबाइन चलाने के काम आती है। इसके अलावा विंड मिल चलाने के काम आती है। विंड मिल से हम बहुत सारे काम लेते हैं, अपने अनाज को, गंदम की पिसाई करते हैं। इसके अलावा जो है वो उससे जो है वो हम जो है वो पानी पंप करने के, वाटर पंप चलाने के काम आती है। इसके अलावा जो है वो उससे बिजली प्रोड्यूस करने के, यानी विंड टरबाइन जो है वो चलती है। इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हमें विंड एनर्जी से मिलती हैं। विंड एनर्जी से आपने देखा होगा कि पुरानी कश्तियाँ, आजकल जदीद कश्तियाँ भी जो है वो विंड से जो है वो चलती हैं। लेकिन जो पुराने दौर में जो बहरी जहाज़ होते थे वो भी जो है वो विंड एनर्जी से मूव करते थे। बड़े बड़े जो है बादबान यूज़ किए जाते थे और उसकी मदद से जो है वो बहरी जहाज़ और बड़ी बड़ी कश्तियाँ जो है वो हम समंदरों में और दरियाओं में चलाया करते थे। लेकिन बहरहाल अब जब से जो है वो मोटर आई है, ऑयल पंप जो हैं वो आए हैं, उसके बाद जो है ये चीज़ कम हो गई है। लेकिन आज भी कुछ कश्तियाँ जो हैं वो विंड मिल से जो है वो चला करती हैं, समंदरों में भी और दरियाओं में भी। विंड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज़ हो रहा है वो जो है वो इससे टरबाइन चलाई जा रही है। मैंने आपको बताया था कि जो है वो हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं 2 तरीक़ों से। एक जो है वो सन, सोलर से, और दूसरी जो है सोलर एनर्जी से, और एक जो है वो जनरेटर से। एनर्जी की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। और आप उससे जो है वो बेशुमार, ये दुनिया में तकरीबन 95 से लेके 98 तक जो है वो परसेंट जो है वो जनरेटर से चलती है। अब जनरेटर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से चलता है। थर्मल पावर से चलता है, विंड एनर्जी से चलता है, इसके बाद ऑयल से चलता है। आज से जो है सऊदीया जो है वो बिजली जो बना रहा है वो सबसे ज़्यादा ऑयल से बना रहा है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करने में आती है। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ों से चलती है। लेकिन विंड एनर्जी से जो है वो बहुत सारे, अमेरिका में और यूरोप के बहुत सारे कंट्री जहाँ पे हवा बहुत तेज़ होती है वहाँ पे उन्होंने जो है वो विंड एनर्जी से विंड टरबाइन जो है वो चलाते हैं, यूज़ करते हैं, चलाते हैं और उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। विंड एनर्जी से बड़ी बड़ी जो है वो जो है वो आपने देखे होंगे परों की तरह प्रॉपलर जो है वो लगे होते हैं और उसके बाद उससे वो अटैच होते हैं शाफ्ट से। जब वो घूमते हैं हवा से तो शाफ्ट जो है मूव करती है। शाफ्ट अटैच होती है जनरेटर के साथ और फिर जो है वो जनरेटर जब मूव करता है तो बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। अमेरिका में कहते हैं, जो अंदाज़ा लगाया गया है, वो 1300 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड एनर्जी से प्रोड्यूस की हुई है, यानी विंड टरबाइन से जो है वो यूज़ होती है। यह जो है विंड टरबाइन जो है वो विंड एनर्जी से जो है वो हम चलाते हैं। इसके बाद जो है वो बिजली उससे प्रोड्यूस होती है। यूरोप में भी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो कई हज़ार मेगावाट जो है वो विंड एनर्जी से जो है वो बिजली अपनी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद
ہم نے دیکھا کہ ونڈ انرجی کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. ہم ان سے اپنے پمپ چلا سکتے ہیں, ہم ان سے کشتیاں, بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. ونڈ مل سے ہم جو ہے وہ اناج کو گرائنڈ کر سکتے ہیں, گرین کو جو ہے وہ گرائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے پمپ چلا سکتے ہیں, اور جو ہے وہ ادھر شمالی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ونڈ مل سے جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. دریاؤں پہ لگاتے ہیں, ہوا جہاں پہ بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے جیو تھرمل انرجی. جیو تھرمل انرجی جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ جیو تھرمل نام سے ظاہر ہے, زمین کے اندر سے جو پانی ہے اس سے ہم جو ہے وہ انرجی جو کرتے ہیں وہ جیو تھرمل انرجی ہے. جیو تھرمل انرجی ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے اندر جو ہے وہ زمین کے اندر والا پورشن یہاں پہ جو ہے وہ مولٹن فارم میں میگما ہے, میگما, اور یہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ کچھ ہول ہوتے ہیں ایسے جو ہے وہ خود بنے ہوئے ہوتے ہیں. کہیں جو ہے اس سے ہم جو ہے یہاں سے جو ہے وہ واٹر کو ان کے ذریعے جو ہے پانی جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں. زمین کی گہرائی میں جو ہے وہ مولٹن فارم, بہت ساری راکس جو ہے مولٹن فارمز میں ہوتی ہیں جس کو ہم میگما کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو میگما ہے یہ کیا ہے, اس کا یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. جب ہم پانی کو نیچے ڈالتے ہیں تو پانی جیسے جیسے نیچے جاتا ہے تو یہاں پہ پہنچ کے وہ سارا پانی جو ہے وہ سٹیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور سٹیم میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پانی جس سے جیسے گرم ہوگا ویسے ویسے جو ہے وہ اوپر اٹھے گا, اور وہ جو سٹیم ہے یعنی وہ سارا پانی, سارا واٹر جو ہے وہ سٹیم کی شکل میں, گیس کی شکل میں جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ آتا ہے. اور جب یہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے چلاتے ہیں. اپنی ونڈ مل چلاتے ہیں, اس کے ونڈ مل ٹائپ کی جو ہے وہ ہم ٹربائن چلاتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے پمپس چلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ بجلی پروڈیوس کرنے کا, الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے. یہاں پہ جو ہے وہ پروپلر لگائے جاتے ہیں جنریٹر کے, اور پھر جو ہے جس سے وہ جو پروپلر سے جو ہے وہ شافٹ موو کرتی ہے. شافٹ جو ہے وہ آگے جنریٹر کو رن کرتی ہے, جنریٹر کو ڈرائیو کرتی ہے, جس سے جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اور یہ بھی بہت ہی چیپسٹ جو ہے وہ وے ہے جو ہے جنریٹر کو رن کرانے کا, جس سے بجلی پر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. بعض جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میگما جو ہے وہ زمین کی گہرائی میں اتنا زیادہ گہرا نہیں ہوتا, بعض جگہ ہول بھی ہوتے ہیں. بعض جگہ ہم خود جو ہے وہ ویلڈ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, کنویں بنا لیتے ہیں. ایک جو ہے آج کل جدید مشینیں موجود ہیں جو کہ زمین کی گہرائی میں سوراخ کر دیتی ہیں. جہاں پہ میگما جو ہے وہ زمین کی گہرائی میں زیادہ نہیں ہوتا وہاں پہ اس طرح کے کنویں کھود کے وہاں پہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نیچے پھینکا جاتا ہے. جب پانی نیچے پھینکا جاتا ہے تو وہ مولٹن فارم جہاں پہ میگما موجود ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ واٹر جو ہے وہ سارے کا سارا سٹیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سٹیم جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے, اور اس سے ہم جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دس انرجی, اس طرح کی انرجی کو جو ہے وہ ہم جیو تھرمل انرجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہت سارے ملکوں میں جو ہے وہ جیو تھرمل انرجی سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کی جا رہی ہے. دنیا میں بہت سارے ملک جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ اپنے سرمایے کا اپنے جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرنے کے لیے بہت بڑی جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی انرجی کی وہ لگا رہے ہیں. اور دنیا جو ہے وہ مختلف ذرائع جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چیپسٹ طریقوں سے اور آسان طریقوں سے جو ہے وہ ہم بجلی پروڈیوس کر سکیں. ان میں سے یہ کچھ جو ہیں وہ ہم ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے بایو ماس, انرجی فرام بایو ماس. بایو ماس جو ہے وہ کیا ہے؟ بایو ماس از اے پلانٹ اور اینیمل ویسٹیج. بایو ماس اصل میں پلانٹ اور اینیمل ویسٹیج ہوتے ہیں.
آپ کو معلوم ہے کہ درختوں کے پتے جو ہے وہ نیچے گرتے رہتے ہیں، ٹہنیاں گرتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ انسانوں جانوروں کا جو ہے وہ فضلہ ہو گیا. اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ ان کی جو ویسٹیج ہیں، جتنی بھی ویسٹیج ہیں، چاہے وہ پودوں کی ہو چاہے وہ جو ہے اینیمل کی ہو، وہ جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہیں. کیسے کام آتی ہیں؟ انرجی جو ہے وہ ہمیں انرجی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ انرجی دیتی ہے. کیسے دیتی ہیں؟ کہ ہم جو ہے وہ ہم اس ویسٹیج کو، یعنی پلانٹ اور اینیمل کے ویسٹیج کو ہم جو ہے وہ جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے فیول، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ گیس حاصل ہوتی ہے، بایو ماس، ٹھیک ہے، بایو گیس اس کو بھی کہا جاتا ہے. وہ گیس جو ہے وہ ہم اپنے پرپز میں لے کے آتے ہیں، ہاؤس کو گرم کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے. اس کے علاوہ اور کمرشل جو ہے وہ اس کا یوز وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم اس میں جو ہے وہ دیکھیں، ادر فارم آف بایو ماس آر گاربیج فرام ویسٹیج شوگر کین اینڈ ادر پلانٹس، یعنی گنے اور جتنے بھی پلانٹس ہیں ان سب کے جو ویسٹیج ہیں وہ ہم جو ہے وہ اس میں یوز کرتے ہیں. دیز ویسٹیج آر یوز ٹو رن پاور پلانٹ. یہ ویسٹیج جو ہے وہ پاور پلانٹ چلانے کے لیے بھی کام آتے ہیں. مینی انڈسٹری دیٹ یوز فارسٹ پروڈکٹ گیٹ ہاف آف دیئر الیکٹریسٹی بائی برننگ bark اینڈ ادر ووڈ ویسٹیج. یعنی الیکٹریسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ جو ایسے جو ہے وہ گاربیج یا ویسٹیج جو ہمیں جو ہے وہ پودوں سے اور جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، ہم اس کو جلا کے جو ہے وہ ہم انرجی جو ہے وہ لیتے ہیں، جس سے ہمارے جو ہے وہ ٹربائن چلتی ہے، ٹربائن سے جنریٹر چلتا ہے اور جنریٹر جو ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں اور ساری چیزیں بھی بہت ساری آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جب ہم ان ساروں کا جانوروں کا گاربیج اور ان کے ویسٹیج جب ہم جو ہے وہ ایک جگہ پہ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اور الیکٹریسٹی جو ہے وہ میتھین کے برننگ سے، ٹھیک ہے، اس پروسیس میتھین کے برننگ سے جو ہے وہ ہمیں الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہمیں جو ہے اویل ہوتی ہے. آج کل جو ہے جیسے کہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی جو خصوصاً الیکٹریسٹی کے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے. گیس پرابلم بھی یہاں پہ جو ہے وہ گیس شارٹیج بھی ہے. جس گیس کا آپ کو معلوم ہے سوئی گیس ہم جو ہے وہ نیچرل گیس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں گھروں میں کھانا بنانے کے لیے اور مختلف پرپز کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نیچرل گیس جو ہے وہ ہمارے کارخانوں کو رن کرنے کے لیے، فیکٹریز کو، انڈسٹری کو چلانے کے لیے بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. تقریباً شاید ہی کوئی ایسی انڈسٹری ہو جس میں جو ہے وہ نیچرل گیس جو ہے وہ جس کو یوز نہ ہوتی ہو جس میں. تو وہ جو ہے یہ جو بایو ماس والے میتھڈ ہے، اس سے ہم جو ہے وہ اپنے انرجی کا جو پرابلم ہے اس پہ اوور کم کر سکتے ہیں. مثلاً جو ہے جہاں پہ گیس جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، اگر ہم بایو ماس والے میتھڈ یوز کریں تو اس سے جو ہے وہ ہم اپنے گھروں میں اور جو ہے اپنے ہوٹلوں پہ خصوصاً، اس کے علاوہ مختلف فیکٹریوں کو رن کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. بہت چیپسٹ وے، اتنا کوئی وہ نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہے کہ بھی جو ہے یہ خود جو پیپل ہیں وہ خود اس پہ جو ہے وہ اس کی طرف آئے ہیں، وہ ایڈ بھی دیتی ہے، قرضہ بھی دیتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوتا ہے. تو بچوں یہ ساری جو تھی وہ ہماری فارم آف انرجی تھی، ایسی فارم آف انرجی جن کو ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی ونڈ انرجی ہے، اس کو بھی ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں. جیو تھرمل انرجی بھی یوز ہو سکتی ہے. انرجی فرام واٹر بھی یوز ہو سکتا ہے. انرجی فرام جو ہے وہ سولر انرجی جو ہے وہ بھی بار بار یوز ہو سکتی ہے. اور یہ ساری ایسی انرجی ہیں جو ماحول دوست ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کو پلیوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آج ہم نے جو ہے یہ ٹاپک کر لیا، کمپلیٹ کر لیا. اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح لرن کرنا ہے. لرن کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے. اور اس میں آپ نے جو ہے وہ اس میں آپ ڈائری کی ضرورت تو نہیں ہے ویسے، لیکن بہرحال ڈائری آپ لکھ لو کہ لرن اینڈ رائٹ.
प्लस राइट। आपने जो है वो इस टॉपिक को लर्न करना है और इसके बाद जो है वो इसको राइट करना है। राइट किस तरह करना है, आपने उसकी हेडिंग देनी है विंड एनर्जी, और उसके मुतालिक जो है वो तमाम सब आपने जो है वो जो इसमें पूरे का पूरा टॉपिक नहीं करना, जो आपने इसको स्टडी करना है और जो यूज़फुल वर्क है उसको अंडरलाइन करके आपने उसको याद कर लेना और फिर लिखना है। इसके बाद जियोथर्मल एनर्जी जो है वो भी इसी तरह है, ठीक है। पहला पैरा जो है वो पूरा आ जाएगा, इसके बाद उस दूसरे पैरे में से जो यूज़ेस हैं वो आपने जो है वो उसमें से कुछ लिख लेने, पूरे के पूरे याद नहीं करना। इसके बाद एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको तकरीबन पहला जो है पैरा इसको आपको पूरा जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सारे हमारे टॉपिक थे, हम जो है वो एनर्जी के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं और एनर्जी का टॉपिक जो है वो हमारा भी ख़त्म नहीं हुआ। कल जो है वो इंशाल्लाह हम आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। बच्चों, हमने जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसको तो आपका काम है लर्न करना और उसको लिखना, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जो टॉपिक अगला टॉपिक पढ़ना हो, हमने स्टडी करना हो, आप उसको एक दफ़ा या 2 दफ़ा पहले रीड कर लिया करो। उससे ये होगा कि जब आप लेक्चर सुनोगे तो फिर आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी, आपको आसान लगेगा और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका आपको पहले से नहीं पता होगा जब आप स्टडी करेंगे, और उसके बाद लेक्चर आप जो है वो जब डिलीवर होगा और लेक्चर आप सुनेंगे गौर से, तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा, और जब आप उसको याद करने लगोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी नए लेसन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप याद करके लिख लोगे और पीछे सारी जो डेफिनेशन थी रिन्यूएबल जो एनर्जी की जितनी भी आपने जो है वो काइंड्स पढ़ी हैं, टाइप्स पढ़ी हैं, वो सारी भी आपने याद करके ज़रूर लिखी होंगी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।